اسلامی دنیا کا ایک ایسا لیڈر جسے آج یہودیوں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ 57 مسلمان ممالک کے لیڈرز ایک طرف اور دوسری طرف یہ اکیلا جنگجو لیڈر جو بغیر کسی نقصان کے پرواہ کیے اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا ہے۔ وہ نڈر لیڈر جس کے حکم پر پہلی دفعہ کسی مسلمان ملک نے اسرائیل پہ میزائلوں سے حملے کیے۔ ویورز، آج ہم اسلامی دنیا کے شیر، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ علی خامنائی کے آباء و اجداد کون تھے اور ان کا شجرہ اہل بیت یعنی حضرت علی علیہ السلام سے کیسے چلتا ہے؟ خامنائی خاندان کا مسلم اسپین سے کیا تعلق تھا اور عثمانی سلطان بایزید دوئم نے اس خاندان کی ایران ہجرت کرنے میں کیسے مدد کی؟ اور علی خامنائی کے بچے کتنے ہیں اور ان کے بعد ان کا کون سا بیٹا ان کا جانشین اور ایران کا اگلا سپریم لیڈر ہوگا؟ میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ فیملی ٹری زیادہ تر ایرانی سورسز سے لی گئی ہے جس میں اختلاف بھی پایا جا سکتا ہے، تاہم ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ایک جامع شجرہ رکھا جائے، لیکن اگر ہم سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہوں گے۔ اس فیملی ٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں شیر خدا حضرت علی علیہ السلام پہ جانا پڑے گا، جو حضرت فاطمہ علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور اپنے والد ابو طالب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ آپ علیہ السلام سن 600 صدی عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے اور کچھ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، لیکن کئی مورخین اس بات کی نفی بھی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سنیوں کے چوتھے خلیفہ راشد اور شیعہ مکتب فکر کے پہلے امام تھے، اور آپ کا شجرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرے کی طرح حضرت اسماعیل سے ہوتے ہوئے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب تک حضرت فاطمہ علیہ السلام زندہ رہیں تو مولا علی نے کوئی دوسری شادی نہ کی، تاہم سن 632 عیسوی میں حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد آپ علیہ السلام نے مزید کئی شادیاں کیں، لیکن آپ کی اولاد کو لے کے مورخین میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ جہاں تک حضرت فاطمہ سے آپ کی اولاد کی بات ہے تو ان سے آپ علیہ السلام کے 3 بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن کے علاوہ 2 بیٹیاں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ آپ کے ان 5 بچوں میں سب سے اہم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے۔ ان میں اگر امام حسن علیہ السلام کی بات کی جائے تو آپ مولا علی کے سب سے بڑے بیٹے تھے، جو کچھ عرصہ 5ویں خلیفہ راشد بھی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے والد کے بعد دوسرا امام بھی مانا جاتا ہے۔ ویورز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق امام حسن نے مسلمانوں کے پہلے فتنے کا خاتمہ کیا کہ جب آپ نے شام کے اموی گورنر حضرت امیر معاویہ سے معاہدہ کرتے ہوئے حکومت ان کے حوالے کر دی، جس کے بعد مسلمانوں کی خلافت راشدہ کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو گیا اور اموی دور حکومت یعنی مسلمانوں کی پہلی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ آپ علیہ السلام کو کربلا کے واقعے سے تقریباً 10 سال پہلے یعنی سن 670 عیسوی میں زہر دے کے شہید کر دیا گیا، لیکن آپ کے 3 بیٹے کربلا کی جنگ میں امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ لڑے۔ ان کے نام حضرت ابو بکر، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ بتائے جاتے ہیں۔ جہاں تک آپ کی نسل کی بات ہے تو آپ کی نسل آپ کے 2 بیٹوں حضرت زید اور حضرت حسن المثنی سے چلتی ہے۔ ویورز، امام حسن علیہ السلام کا مکمل شجرہ نسب ہم اپنی اس ویڈیو میں دکھا چکے ہیں۔ چونکہ آیت اللہ علی خامنائی کا شجرہ امام حسین علیہ السلام سے چلتا ہے تو آج ہم ان کی لڑی کی بات کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن کے بعد تیسرے امام مانے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد حسن معاویہ معاہدے کی پاسداری کی، لیکن جب حضرت امیر معاویہ نے مسلمانوں کے باہمی مشورے کے بغیر ہی اپنے بیٹے یزید کو حکومت دینے کا فیصلہ کیا
تو آپ چپ نہ بیٹھ سکے اور یزید کی حکومت کے خلاف میدان جنگ میں آ گئے۔ ویورز، یزید کو عوامی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی بیعت کی ضرورت تھی، جس کا آپ علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ کوفہ جاتے ہوئے کربلا کے مقام پر یزید کی فوج نے امام حسین اور ان کے 72 افراد کے قافلے کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ اسلام کی سربلندی کے لیے یہ ایک ایسی قربانی تھی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کربلا کے واقعے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے صرف ایک بیٹے زندہ بچے تھے، جن کا نام امام زین العابدین تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی ساری نسل آپ کے اسی بیٹے سے چلتی ہے۔ ویورز، امام زین العابدین اپنے والد کے بعد چوتھے امام مانے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کربلا کی جنگ میں موجود تو تھے، لیکن انتہائی بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہ لے سکے، اور جنگ کے بعد جب اموی فوج نے لوٹ مار شروع کی تو انہیں ان کے خیمے میں بیمار پایا۔ اموی فوج کے کئی اونچے جنرل انہیں بھی قتل کر دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، چنانچہ ان کی جان بخش دی گئی۔ تاہم کہا جاتا ہے کہ انہیں اموی حکمران الولید یا اس کے بھائی ہشام نے زہر دیا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے ایک بیٹے حضرت زید الشہید نے بنو امیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، لیکن اموی اس وقت اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ ان کے سامنے ٹکنا آسان نہ تھا۔ چنانچہ امویوں نے حضرت زید کی بغاوت کو کچلتے ہوئے انہیں ان کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا۔ ویورز، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی شہادت شیعہ مکتب فکر کی پہلی تقسیم کی بنیاد بنی۔ وہ کچھ یوں کہ ان کی شہادت کے بعد لوگوں کے ایک گروپ نے انہیں اپنا امام تسلیم کر لیا، جو شیعہ مکتب فکر کی زیدیہ شاخ کی بنیاد بنے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے امام زین العابدین کے دوسرے بیٹے محمد الباقر کو 5واں امام تسلیم کیا، انہیں 12 امامی شاخ کہا جاتا ہے۔ جہاں تک علی خامنائی کی بات ہے تو ان کا شجرہ امام زین العابدین کے چھوٹے بیٹے حضرت حسن الاصغر سے چلتا ہے، جنہوں نے اپنے بھائی زید الشہید کے برعکس کسی قسم کی بغاوت میں حصہ نہ لیا اور اپنے دوسرے بھائی امام محمد الباقر کے ماتحت رہے۔ جہاں تک ان کی اولاد کی بات ہے تو ان کے 5 بیٹے پیدا ہوئے، اور علی خامنائی کا شجرہ ان کے سب سے بڑے بیٹے حسن الافطاس سے چلتا ہے۔ ویورز، جب بنو عباس نے عرب سے اموی حکومت کا خاتمہ کیا تو آپ الاندلس یعنی موجودہ اسپین میں ہجرت کر گئے اور وہاں افطاسی سلطنت میں مقیم رہے۔ چنانچہ انہیں اسی سلطنت کے نام سے حسن الافطاس کہا جانے لگا، اور یہاں بسنے والے تمام حسینی سید افطاسی سادات کے نام سے مشہور ہو گئے۔ لیکن اسپین سے مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد جب عثمانی سلطان بایزید دوئم نے یہاں بسنے والے یہودیوں اور مسلمانوں کو عثمانی سلطنت میں جگہ دی تو یہ خاندان بھی پہلے عثمانی سلطنت میں نجف اور پھر بعد میں صفوی سلطنت کے ایک شہر خامنہ میں آباد ہوئے، اور ویورز، اسی شہر کی نسبت سے اس خاندان کو خامنائی خاندان کہا جانے لگا۔ چنانچہ حسن الافطاس سے تقریباً 29 نسلیں آگے سید حسین آتے ہیں، جو علی خامنائی کے دادا تھے۔ آپ نے عثمانی سلطان عبدالحمید دوئم کا دور حکومت دیکھا اور اپنی بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے لیے عثمانی سلطنت میں نجف کے علاقے میں آ گئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نجف شہر میں ایک فقی اور عالم کے طور پہ کام کرتے رہے۔ نجف میں رہتے ہوئے آپ کا ایک بیٹا سید جواد خامنائی پیدا ہوا، جو آیت اللہ علی خامنائی کے والد تھے۔ آپ نے بھی اپنی بنیادی تعلیم نجف، قم اور مشہد سے حاصل کی، اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ مشہد میں امام علی الرضا کے مزار کے قریب آباد ہوئے، اور مشہد کی آذری مسجد کے امام کے طور پہ بھی فرائض سر انجام دیتے رہے۔ اہل بیت سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی مزار کے مضافات میں گزار دی اور وفات کے بعد اسی مزار کے قریب دفن کیے گئے۔ جہاں تک آپ کی اولاد کی بات ہے تو آپ کی پہلی بیوی سے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن کے نام الویہ، باتول اور فاطمہ تھا۔ تاہم اپنی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد آپ نے دوسری شادی خدیجہ مردمت سے کی،
जो अली खामनाई की वालिदा थी। व्यूअर्स, कुछ ईरानी सोर्सेज में आता है कि इनका शजरा भी चंद नस्लें पीछे छठे इमाम जाफर अस-सादिक से जा मिलता है। हदीजा और जवाद खामनाई की एक बेटी और 4 बेटे पैदा हुए। इनके बच्चों में सबसे अहम इनके दूसरे नंबर पे पैदा होने वाले बेटे आयतुल्लाह अली खामनाई थे। आप सन 1939 में मशहद, खुरासान, ईरान में पैदा हुए और अपनी बुनियादी तालीम मशहद और नजफ से हासिल की, जिसके बाद आप मुस्तकिल तौर पे कुम में रहने लगे, जहां आपकी मुलाकात ईरान में इस्लामी इनकलाब के बानी रूहुल्लाह खुमैनी से हुई, जिसके बाद आप मुकम्मल तौर पे इन्हीं के ज़ेर साया रहने लगे। आप ईरान में इस्लामी इनकलाब के सबसे बड़े हामियों में से एक थे, इसीलिए उन्हें रूहुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद ईरान का दूसरा सुप्रीम लीडर चुन लिया गया। लेकिन सुप्रीम लीडर बनने से पहले आप ईरान के तीसरे सदर भी रह चुके हैं। व्यूअर्स, मौजूदा दौर में 57 इस्लामी ममालिक के लीडर्स में सिर्फ यही इसराइल के मुजालिम के खिलाफ खुलेआम बोलते नजर आते हैं। यही नहीं बल्कि हाल ही में इन्हीं के हुक्म पर ईरानी फौज ने इसराइल पे 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। आप खुद तो शिया मकतब फिक्र की 12 इमामी शाख के मानने वाले हैं, ताहम उन्होंने अपने जुम्मे के खुतबे में फरमाया कि हमें शिया सुन्नी तकसीम को एक साइड पे रखते हुए अपने मुश्तरका दुश्मन का सामना करना होगा। लेकिन इनके अलावा किसी भी मुसलमान मुल्क के लीडर्स में ये जुर्रत नहीं कि इसराइल या अमेरिका के खिलाफ बोल सकें। व्यूअर्स, अगर इनके बहन भाइयों की बात की जाए तो इनके सबसे बड़े भाई का नाम मोहम्मद खामनाई है, जो एक टीचर और एक लॉयर हैं। इनके बारे में आता है कि इन्होंने ईरान के मौजूदा आइन को लिखने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। इसी तरह इनके 2 छोटे भाई सैयद हादी और सैयद हसन भी मुकम्मल तौर पे अपने भाई के हमायती और हुकूमत में ऊंचे ओहदों पे फाइज हैं। लेकिन इस खानदान का एक फर्द ऐसा भी है जो अली खामनाई के सख्त खिलाफ है, और वो इनकी सगी बहन बदरी खामनाई हैं। वो दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे अपने भाई की हुकूमत के खिलाफ बोलती हैं और उन्हें उनकी पोजीशन से हटाने की डिमांड करती हैं। उनकी शादी अली मुराद तेहरानी से हुई, जो ईरान के एक मशहूर शिया आलिम और मुसन्निफ हैं। ये भी अली खामनाई पे अक्सर तनकीद करते नजर आते हैं। यही वजह है कि ये दोनों कई साल तक ईरानी जेलों में कैद भी रहे। इन दोनों की एक बेटी फरीदे मुराद भी अपने चचा के खिलाफ बोलने की वजह से कई दफा जेल जा चुकी हैं। व्यूअर्स, अगर अली खामनाई की औलाद की बात करें तो उनकी शादी मंसूरा खातून से हुई, जिनसे उनके 4 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुईं। आपके बेटों में सैयद मुस्तफ़ा, सैयद मुज्तबा, सैयद मसूद और सैयद मेसम खामनाई शामिल हैं, जबकि आपकी बेटियों के नाम हुदा और बुशरा है। जहाँ तक आपकी जानशीनी की बात है तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उनके ये तीनों बेटे यानी मुस्तफ़ा, मसूद और मेसम सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन आपके एक बेटे सैयद मुज्तबा पे अपने वालिद का सबसे ज़्यादा असर रसूख नज़र आता है, और ये ईरान की प्रॉक्सी वार्स और मुख्तलिफ फौजी मुहिम्मात में भी इंतहाई एक्टिव नज़र आती हैं। यही वजह है कि मुमकिना तौर पे सैयद मुज्तबा ही अली खामनाई के जानशीन और ईरान के अगले सुप्रीम लीडर होंगे, लेकिन इस बारे में हतमी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता। व्यूअर्स, आले सऊद यानी सऊदी रॉयल खानदान के आबा व अजदाद कौन थे? सऊदी रॉयल खानदान का मुकम्मल शजराए नस्ब देखने के लिए स्क्रीन पे दी गई वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।